الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن و حدیث بشمول سیاستہ فقہ اور دیگر 100 سے زائد کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ایک سنہری کڑی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی 8ویں نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی 6 ہجری کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ عمرے کے لیے روانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے کفار مکہ کے منصوبے کی خبر گیری کے لیے قبیلہ خزاعہ کی ایک شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس قاصد کے ذریعے اطلاع آئی کہ کفار نے اپنے تمام ہم نوا قبیلوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ مقام میں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا اور قریش کے پاس پیغام بھیجایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کا مقصد نہیں۔ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں۔ سفیر سے گفتگو کے بعد ایک سمجھدار سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے جو اب تک مشرف باسلام نہیں ہوا، قریش سے کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے گفتگو کرتا ہوں کہ کفار مکہ نے تو ان کے اس قول سے کفار مکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ قریش کے سامنے عروہ بن مسعود کی تقریر۔ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور قریش کا پیغام سنائے۔ عروہ نے مسلمانوں کے ماحول اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام کا ادب دیکھ کر مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش، عظیم ہمت اور بلند حوصلے محسوس کیا۔ مکہ واپس ہو کر قریش سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک صاف کرتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ اور جسم پر ملتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح مچلتے ہیں گویا کہ لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام اصحاب اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے سروں پر گویا کبوتر بیٹھے ہیں۔ ان کے دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و ہیبت، عزت و تقدس جاگزی ہیں کہ کوئی شخص ان کی جانب آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے بادشاہوں کا دربار دیکھا، قیصر و کسریٰ کے آن بان دیکھی، نجاشی بادشاہ کا رعب و دبدبہ دیکھا، مگر خدا کی قسم میں کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم و ادب کیا کرتے ہیں۔ آپ نے صلح کی تجویز رکھی، اس کو قبول کر لو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی تجویز پیش کی ہے، چنانچہ آپ لوگ اسے قبول کر لو۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 379۔ حاضرین محترم،
اس واقعے سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کا جو ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنی ناک صاف کرتے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پر ملتے تاکہ اس سے تبرک حاصل کرے۔ اسی طریقے سے جب وضو سے فارغ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے، اور اگر کسی کو پانی نہ ملا تو جس صحابی کو پانی ملا ہے اس کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مس کر کے اس کی تری کو حاصل کرتے، تو اتنا متبرک سمجھتے۔ حاضرین محترم، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کے درمیان میں جو تھی وہ اجاگر ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم جتنی بھی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں وہ کم ہے۔ بیت رضوان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے پاس ایک سفیر بھیجا، قریش نے ان پر حملہ کیا، وہ سفیر حکمت عملی کر کے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ پھر قریش نے جنگ کے لیے ایک دستہ بھیجا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے اس پر غلبہ پا کر پکڑ لیا، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو رہا کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور آپ ثروت و غنا کے وجہ سے و نیز قبیلے والوں کی حمایت کی بنا قریش کے نگاہوں میں معزز تھے۔ کفار نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہرگز کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تب کفار نے آپ کو روک لیا، اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جانثاری کی بیعت لی، پھر آپ نے داہنے دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے، اور یہ ان کی طرف سے بیعت ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے فرما برداری میں ہے۔ یہاں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر سننے کے بعد صحابہ اکرام سے بیعت نہ لیتے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہ ہوتا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بھی بیعت نہ لیتے، کیونکہ جن کی شہادت ہو چکی ہے ان سے بیعت نہیں لی جاتی۔ تو یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی کہ حاضرین محترم، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر مکہ مکرمہ کو گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو روک لیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار فرما دیا، اور اس وقت انہوں نے آپ کو روک لیا۔ تو ایک خبر عام ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ایک بیعت فرمائی، جانثاری کی بیعت، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے لڑیں گے اور اس کے دین کے لیے لڑیں گے۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ نے اس جھوٹی خبر کو مانا اور پھر اس کے بعد بیعت لی۔ لیکن اگر اس حدیث پر ہم غور کریں، اس روایت پر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اپنا داہنا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا تھا کہ اے اللہ، یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ فرمانا، آپ کا یہ فرمان خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بحیات موجود تھے، آپ کو علم تھا کہ آپ بحیات ہیں، تبھی تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی اپنے ہاتھوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بیعت لی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت حقیقی صورتحال سے بخوبی واقف اور باخبر ہیں۔ اس بیعت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ مسلمان بے سر و سامانی میں اپنے دین و عقیدے پر استقامت کا پیکر بن کر اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ اس بیعت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے
رضا و خوشی کا اظہار کیا، اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت سے مسلمانوں میں فدائیت و جانثاری کا جذبہ دوبالا ہو گیا اور کفار کی ہمت پست ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 10۔ اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے دست کرم پر بیعت کر رہے تھے۔ الفتح سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ صلح حدیبیہ، کفار کی جانب سے حاضرین محترم پچھلی آیتوں سے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی اس بیعت سے اپنی رضامندی کا اظہار فرماتے ہوئے کہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا مؤمنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ تو اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیعت سے خوش ہو کر ایک ساری آیت نازل فرما دی سورۃ الفتح کے اندر۔ کفار کی جانب سے ایک کے بعد دیگر 2-3 آدمی آئے اور گفتگو کیے، لیکن بات نہ بنی۔ پھر سہیل بن عمر نامی ایک شخص آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل نے حاضر ہو کر کہا کہ ہم اور آپ ایک معاہدہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور فرما لیا۔ صلح کی شرائط سے متعلق تعدیر گفتگو ہوتی رہی اور چند شرائط پر اتفاق ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے بھڑک کر کہا کہ خدا کی قسم اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو نہ آپ کو بیعت سے روکتے، نہ ہم آپ کو بیعت سے روکتے اور نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھوایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ لفظ رسول کے بجائے ابن عبداللہ لکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں انتہائی اطاعت گزاری و فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجے باادب ہیں۔ کمال ادب و تعظیم کی وجہ سے لفظ رسول کو مٹانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو حکم کی تعمیل سے عاجز پا کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کمال ادب کو قبولیت عطا فرما کر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو مٹایا، پھر محمد بن عبداللہ کے لفظ لکھائے۔ صلح نامے کے دفعات یہ تھے۔ تو حاضرین محترم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے، جب یہ سارے واقعات پیش آئے، اہل مکہ نے کفاران مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، تو مسلمانوں اور اہل مکہ یعنی کفاران مکہ کے درمیان میں ایک صلح ہوا۔ اس کے شرائط کچھ ایسے تھے، مسلمان اور کفار کے درمیان 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی، یہ پہلی شرط تھی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زائد قیام نہیں کر سکتے، یعنی کہ 3 دن سے زائد مکے کے اندر رک نہیں سکتے۔ اور تیسری شرط یہ تھی تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ لائیں اور تلوار نیام کے اندر رکھیں۔ چوتھی شرط یہ تھی مکہ مکرمہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکے میں قیام کرنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ 5ویں شرط یہ تھی کافروں یا مسلمانوں میں سے
کوئی مدینہ طیبہ جائے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا آئے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی شرط یہ تھی، عرب کے قبیلوں کو اختیار رہے گا کہ وہ فریقین میں سے جس کے چاہے حلیف اور دوست بن جائیں اور معاہدہ کر لیں۔ یہ صلح حاضرین محترم، یہ 4 اہم شرائط تھے۔ یہ 4 اہم شرائط کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح معلوم ہو رہی تھی، لیکن فی الواقع یہ فتح مبین تھی۔ اس کی وجہ سے کفار معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ہوئے، انہیں صحابہ اکرام کے رہن سہن، گفتار و کردار کے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ صلح کیا تھی؟ دراصل مسلمانوں کے فتوحات کا پیش خیمہ اور مقدمہ تھی۔ قرآن کریم نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ وحی الہی کا نزول ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر فتح مبین عطا کی۔ ایفاء عہد کی عظیم مثال، صلح حدیبیہ کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ کفار نے 2 آدمیوں کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ واپس جانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم نے کفار سے معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ مجھے کفر پر مجبور کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ آخر کار وہ معاہدے کی شرط کے مطابق قریش کے دونوں آدمیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کفار کو سپردگی ایفاء وعدے کی ایک عظیم مثال ہے، یعنی کہ وعدہ پورا کرنے کی ایک عظیم ترین، ایک بہترین مثال ہے، اور ہر معاہدہ کرنے والے کے لیے لائق تقلید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کی قید سے رہائی کا موقع عطا فرمایا اور انہوں نے مقام سیف البحر میں قیام کیا اور وہیں وصال فرمایا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم نے ایک اگریمنٹ کیا ہے کفار کے ساتھ، اس اگریمنٹ کو، اس معاہدے کو ہم نہیں توڑ سکتے، چنانچہ آپ کو مکہ جانا ہوگا واپس۔ تو حضرت ابو بصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مکہ واپس لوٹ جاؤں تو یہ لوگ مجھے کفر کی طرف مجبور کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسکین دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی رہائی کا موقع عنایت فرمائے گا۔ تو پھر واقعہ ایسے ہوا کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع ملا کہ آپ ان لوگوں کے چنگل سے بھاگ نکلے اور سیف البحر میں جا کر قیام فرمایا اور ایک عرصے دراز تک وہیں رہے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بادشاہوں کے نام، خطوط مبارک۔ صلح سے پہلے کفار اسلام کی اشاعت و ترویج میں ہر وقت طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اطمینان کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا اور قریش کی جانب سے کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا اور عرب کے رئیسوں اور عرب سے متصل سلطنتوں جیسے حبشہ، روم، ایران اور مصر کو خطوط مبارک بھیجے۔ قیصر روم کے نامہ مبارک۔ قیصر روم ہرقل کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا، یعنی کہ آپ کا خط، آپ کا لیٹر پہنچا، تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی شخص ملے تو دربار میں حاضر کیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی قریش کا شخص مل جائے تو اسے میرے پاس، میرے دربار میں لایا جائے۔ اتفاق سے ابو سفیان جو ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، عرب کے کچھ تاجر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، انہیں دربار میں لایا گیا۔ ہرقل بڑے طمطراق و شان و شوکت کے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھا اور تخت کے اطراف دربار کے معزز لوگ، امراء، احبا اور بطارقہ کھڑے ہو گئے۔ ہرقل نے ترجمان کو بلایا
اور گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے تاجروں کی جماعت سے سوال کیا کہ جو صاحب نبوت کا اعلان کیے، تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان کو آگے آنے اور دوسرے عرب تاجروں کو ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ ان سے کہا کہ اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم لوگ وضاحت کرنا اور سچ بات کہہ دینا۔ پھر قیصر روم ہرقل نے ابو سفیان سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ہرقل نے کہا جو صاحب نے نبوت کا اعلان کیا ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کا نسب شریف و اعلیٰ ہے۔ ہرقل کیا اس خاندان میں سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے سوال کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں یا عصر و رسوخ والے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل نے کہا ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دہی، عہد شکنی یا وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان نے جواب دیا ابھی تک تو نہیں کی، ان دنوں ہمارے اور ان کے درمیان میں صلح ہوئی ہے، نہیں معلوم آگے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ ہرقل نے سوال کیا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح رہی، کبھی ہم ان سے لیتے کبھی وہ ہم سے لیتے۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، سچ بات کہو، عفت و پاک دامنی اختیار کرو اور قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ہرقل نے تمام سوالات و جوابات پر تبصرہ کیا اور آخر میں کہا کہ اگر تم نے جو کچھ کہا صحیح ہے تو عن قریب وہ میری اس مملکت کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں ان کے پاس پہنچ سکتا تو ان کے خدمِ مبارک دھوتا۔ ہرقل نے اس مکالمے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک سنا اور اہل روم کو خطاب کر کے کہا، یعنی کہ آپ جو خط بھیجائے تھے، جو لیٹر بھیجائے تھے، اس کو سماعت کیا، اس کو سنا اور اس کے بعد اپنے قوم سے مخاطب ہو کر، اہل روم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے رومیو، اگر تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو اور ملک و سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کے دست مبارک پر بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے درباری ناراضگی و نفرت کا اظہار کیے۔ ہرقل نے درباریوں کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو ان سے کہا کہ میں نے ابھی تم سے جو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں دین میں تمہاری شدت و پختگی کو آزماؤں، اور میں نے دیکھا کہ تم اپنے دین پر بہت مضبوط ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 5۔ تو یہاں پر حاضرین محترم ابو سفیان نے پہلے اقرار کی، ابو سفیان کی گفتگو آپ نے سنی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سارے کے سارے آپ کے اوصاف گنائے ہرقل کے پاس، اور ہرقل نے کہا کہ لوگوں سے مخاطب ہو کے، اہل روم سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک سچے نبی آنے والے ہیں، وہ میری اس مملکت کے مالک ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اے لوگو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، تو پھر اس نے ایک پینترا بدلا اور کہا کہ اب تک جتنے بھی میں نے جو جملے کہے ہیں تمہارے سامنے، یہ تمہارے اندر جو مذہبی حمیت ہے اس کو جانچنے کے لیے اور اس کے امتحان کے لیے میں نے یہ کلمات کہے تھے، تاکہ میں تمہاری مذہب سے تمہاری عقیدگی کو دیکھوں کہ تم کتنا پختہ ہیں۔ تو یہاں پر اس نے اپنا نظریہ بدل دیا
اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان اور قیصر روم کا اعتراف۔ ابو سفیان نے سخت دشمنی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا اظہار کیا اور ان کے لیے اس اقرار اور اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور ہرقل تورات اور انجیل کا ماہر عالم تھا اور وہ علم نجوم سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کی، لیکن سلطنت کی حرص میں ایمان سے محروم رہا۔ البتہ ہرقل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک یعنی آپ کے خط کی تعظیم کی، جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت ایک مدت تک سلامت رہی۔ ہجرت کا 7واں سال۔ آئیے حاضرین محترم، ہجرت کے 7ویں سال یعنی 7ویں ہجری کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خیبر فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ ہمیں خیبر ہی میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں، ہم زمین کی کاشت کرتے رہیں گے اور زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا۔ خیبر ایک ایسا واقعہ ہے حاضرین محترم، خیبر ایک قلعے کی شکل میں تھا جس کے اندر یہودی بستیاں آباد تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا اور اس کے اندر جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ اس کی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہوتی ہے، اور اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو ہر روز کوشش کرتے کہ اس کے دروازے کو توڑیں اور اندر داخل ہو جائیں، لیکن ہر روز اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں رات کو گریہ وزاری فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اور پھر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ صبح کا انتظار کریں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت طبیعت ناساز تھی، آپ کے چشمان مبارک میں آشوب چشم تھا، درد تھے آپ کے چشمان مبارک۔ تو اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ اسلام کا جھنڈا میں تمہارے ہاتھوں دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کے جھنڈے کو لے کر خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حاضرین محترم، جس ہمت و بہادری اور شجاعت کے ساتھ حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹکڑی کو لے کر خیبر کے قلعے کی جانب رواں ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور قلعے کی طرف سے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ قلعے کے اندر سے کہ آپ کو روکیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہی آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر یہ درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے دروازے کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے خیبر کا قلعہ اسلام کے نام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، ہم یہاں کاشت کریں گے اور اس کا جو بھی محاصل نکلے گا ہم وہ آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس معاہدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں پر رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح۔ قیدیوں میں بنو نضیر کی سردار یحییٰ بن اخطب کی بیٹی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حاضرین محترم، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل اختیار فرما کر حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں وحی لے کر آتے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل حضرت جبرائیل امین جن کی شکل میں آتے وحی لے کر۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں حضرت صفیہ آئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا اور ان کے بجائے دوسری باندھی
آپ کو دے دی گئی، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرمایا۔ حاضرین محترم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حسن سلوک کیا کہ آپ کو باندھی نہیں رکھا بلکہ آپ کو آزاد کر دیا، پھر آزاد کر کے آپ کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، اپنے زوجیت میں لیا اور آپ کو اپنے زوجہ محترمہ بنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں کیا بتاؤں کہ میں خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا پھر جعفر کی آمد پر، یعنی کہ اتنی خوشی کا اظہار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ سے مدینہ منورہ کے لوٹنے پر۔ یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر جیسا کہ ساری تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی پچھلی نشستوں میں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے دربار میں پہنچے تو مکے والے بھی آئے اور کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو، تو حضرت حبشہ کے بادشاہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور پھر تفصیلات دریافت کی، تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی اور حقانیت کو پیش کیا، تو حبشہ کا بادشاہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ وہی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حبشہ سے مدینہ طیبہ آنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین فرمایا، دو ہجرتوں والے، یعنی کہ انہوں نے دو ہجرتوں کی سعادت حاصل کی، پہلے مکہ سے حبشہ کو گئے اور حبشہ سے پھر مدینہ طیبہ کو تشریف لائے، اس طرح ان کا لقب ہوا صاحب للہجرتین، کہ دو ہجرتوں والے کے لقب سے انہیں نوازا گیا، اور یہ اصحاب مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت کیے، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ حضرات اگرچہ کہ غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ان حضرات کو بھی مال غنیمت سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا گیا، یعنی کہ جب یہ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو مال موجود تھا خیبر کی فتح کے بعد، تو وہ مال میں سے ان کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ خیبر کے موقع پر اسلامی احکام، جب فتح خیبر ہوئی تو اس وقت کچھ احکام نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمائے، چنانچہ آپ کی خدمت میں وہ احکام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ غزوہ خیبر میں چند احکام نازل ہوئے۔ نمبر 1، پنجے دار پرندوں کو حرام قرار کر دیا گیا، یعنی کہ جن پرندوں کے اندر پنجے ہوتے ہیں جیسے گدھ ہے، کوا ہے، یا پھر اسی قسم کے جو پرندے ہیں، وہ سارے کے سارے پرندوں کو حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 2، تمام درندوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا، جتنے بھی جانور جو درندے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، جیسے شیر، ببر اور اس قسم کے جتنے بھی چیر پھاڑ کرنے والے درندے جانور ہیں، ان کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ گدھے اور خچر حرام کر دیا گیا، گدھے کا گوشت اور خچر بھی کھانا حرام کر دیا گیا۔ سونے چاندی کی خرید و فروخت کمی و زیادتی کے ساتھ حرام قرار دی گئی، اور حکم دیا گیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابری کے ساتھ ہی بیچنا لازم ہے، اور کمی بیشی حرام ہے۔ اگر سونے کے بدلے سونا لیا جا رہا ہے یا چاندی کے بدلے چاندی لی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ایک خیال رکھنا ضروری ہے شریعت کے مطابق کہ دونوں میں برابری ہونی چاہیے۔ اگر آپ 1 تولہ چاندی لے رہے ہیں اور اسی 1 تولے چاندی کے بدلے میں آپ 2 تولے چاندی دے رہے ہیں، ایسا کچھ معاملہ ہو رہا ہے، یا پھر 1 تولے کے بدلے میں آپ 2 تولے لے رہے ہیں، 2 تولے دے رہے ہیں، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ سونا اور چاندی کی جبھی بھی بیع ہو، جبھی بھی خرید و فروخت ہو، تو دونوں کے درمیان مساوت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ اور یہ
اس کے بعد نمبر 5، باندیوں سے متعلق استبراء کا حکم دیا گیا، یعنی کہ 1 مہینہ باندی سے صحبت جائز نہیں، اگر اس دوران وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو بچہ پیدا ہونے تک صحبت نہ کی جائے۔ چھٹا حکم یہ آیا کہ عورتوں سے متعہ حرام قرار دیا گیا، اس سے پہلے تک متعہ جائز تھا، اس غزوے میں اس کی حرمت کا حکم آیا۔ متعہ کہتے ہیں حاضرین محترم کسی خاتون سے وقتیہ طور پر نکاح کرنا، جس کو کانٹریکٹ میرج کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے پہلے دور میں اس کی اجازت تھی، کیونکہ یہ ریجنل افیکٹ تھا، وہاں اس طرح کا طریقہ رائج تھا، کانٹریکٹ میرج وغیرہ۔ چنانچہ ابتدا میں جیسے شراب کو ایک ہی ساتھ حرام نہیں کیا گیا، پہلے اس کے نقصانات بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد لوگوں کو روکا گیا کہ شراب پی کر نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کی حرمت آئی۔ اسی طریقے سے ایک دم لوگوں پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، پہلے ان کو روکا گیا اور اس کے بعد میں بتلایا گیا کہ اسلام میں پہلے اس کی اجازت دی گئی، اس کے بعد میں کانٹریکٹ میرج متعہ سے لوگوں کو روکا گیا، اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ یہ 6 احکام تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر نازل ہوئے۔ عمرۃ القضاء، حدیبیہ کی صلح نامے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ اس شرط کے مطابق ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب ساتھ چلیں۔ کل 2000 صحابہ کرام کی یہ مبارک جماعت مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقام صرف میں نکاح فرمایا۔ آپ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کے زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یعنی کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نکاح فرمایا اس مبارک موقع پر۔ ہجرت کا 8واں سال۔ حاضرین محترم، ہجرت کا یہ 8ویں سال کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے کچھ مختصر سا ذکر اور اس کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ فتح مکہ، یہ تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے حاضرین محترم، فتح مکہ۔ آئیے اس کی عظمت کو سماعت کرتے ہیں۔ سن 8 ہجری حدیبیہ کے صلح نامے میں من جملہ شرائط کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے کوئی بھی قبیلہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتا ہے۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر قریش کے حلیف ہوئے اور بنو قریظہ مسلمانوں کے حلیف قرار پائے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف قرار پائے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان میں سخت دشمنی تھی۔ بنو بکر اپنی پرانی عداوت کی وجہ بنو خزاعہ سے انتقام لینے کے لیے کفار قریش سے مل کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں قریش کے سرداروں نے بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کو قتل کے لیے آدمی اور اسلحہ فراہم کیے، یعنی کہ قریش کفاران مکہ نے بنو بکر کو بنو خزاعہ کے خلاف آدمی اور اسلحہ فراہم کیے۔ اس حملے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ عملی طور پر قریش کی جانب سے ٹوٹ گیا۔ بنو خزاعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوئے، یعنی فریاد عرض کیے اور آپ سے مدد طلب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس پرامن 3 شرائط قریش کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس پرامن 3 شرائط روانہ فرمائے کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں، یعنی کہ معاہدہ یہ ہوا تھا، کانٹریکٹ یہ ہوا تھا کہ
پوری طریقے سے مسلمانوں، مدینے والوں اور مکے والوں کے درمیان میں جنگ بندی ہو گئی تھی، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جنگ نہیں کرے گا۔ لیکن جب بنو بکر کے لوگ اہل مکہ قریش کے پاس جا کر ان سے یہ کہا کہ ہم خزاعہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو اہل مکہ میں سے قریش نے ان کی مدد کی۔ ان کی مدد اس طریقے سے کی کہ کچھ آدمی فراہم کیے اور اسلحہ فراہم کیے۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ تو بنو خزاعہ والے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، قریش کسی کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی، براہ راست نہیں بلکہ پچھلے راستے سے جنگ کے اندر تعاون کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ وہ 3 شرطیں یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کے اندر ان کی مدد کی تھی۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حدیبیہ کے معاہدے کی برخاستگی کا اعلان کیا جائے، یا پھر یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کو پورے طریقے سے برخاست کیا جائے۔ قریش کے نمائندوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہم آخری شرط منظور کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے قاصد کو جواب دیتے وقت تو بڑی بے باکی سے اعلان کیا، لیکن قاصد واپس جانے کے بعد سرکار دو عالم سرداران قریش نادم و پشیمان ہوئے، اور سب نے ابو سفیان سے کہا کہ تم جا کر معاہدے کی تجدید کرو، ورنہ اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان مدینہ طیبہ پہنچ کر گفتگو کرنے کی بہت کوشش کیے، لیکن بات نہ بنی۔ بالائے آخر معاہدے کی تجدید کیے بغیر لوٹ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین محترم، یہاں پر آخری شرط پہلے انہوں نے مانی۔ قریش نے آخری شرط یعنی کہ حدیبیہ کے معاہدے کو برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ جب قاصد خبر لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنا بہت ہی بھاری پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے ابو سفیان کو تیار کیا اور بھیجایا کہ معاہدے کو تجدید کریں، رینیول کریں، اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ تو بہرحال جب ابو سفیان پہنچے مدینہ طیبہ اور اس کی تجدید کاری کے لیے انہوں نے کوشش کی، گفتگو کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور ناکام ہو کر مکہ مکرمہ لوٹ گئے۔ اب اس کا اثر جو ہوا وہ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا اور حلیف قبائل کو تیاریوں کے لیے حکم نامے بھیجائے، مگر آپ نے کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ کس سے جہاد کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں فرمایا۔ خاموشی کے ساتھ معرکے کی تیاری ہوتی رہی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو معاملے کی خبر نہ ہو۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں انتظامی خفیہ معاملات کی مخبری تھی۔ اس خط کو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے سے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ما کان و ما یکون کی خبر رکھتے ہیں، قیامت تک رونما ہونے والے واقعات و حوادث کی خبر رکھتے ہیں اور ان کا ایک ایک جزئیہ بیان فرماتے ہیں۔ نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں کی باتیں، جنت و دوزخ کی تفصیلات، اہل جنت اور اہل دوزخ کی تعداد، ان کے احوال، ہر چیز سے واقف و باخبر ہیں۔ کیا آپ مدینہ منورہ میں ہونے والے اس واقعے سے باخبر نہ ہوں گے؟ یقیناً آپ کو اس واقعے کا بخوبی علم تھا، اسی لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفصیلات بتاتے ہوئے حکم فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاخ پر جاؤ، وہاں ایک عورت ہے جس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے حاصل کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین گھوڑوں پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ روضہ خاخ پہنچے اور
اس عورت کو ویسے ہی پایا جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس عورت سے خط طلب کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں فرما سکتے اور نہ ہم جھوٹے ہیں۔ جب آپ نے سختی سے گفتگو کی تو اس عورت نے صحیح صحیح بتایا اور اپنے بالوں کے چوڑے سے خط نکال کر دے دیا۔ یہ تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین خط لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں نے اپنا دین تبدیل کیا اور نہ میں مرتد ہوا ہوں۔ میں نے اہل مکہ کو صرف اسی لیے خط لکھا کہ مکہ مکرمہ میں میرے اہل و عیال ہیں، وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو ان کی خیر خواہی و خبر گیری کرے۔ میرے سوا دوسرے مہاجرین کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور ان کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے گا۔ میں نے چاہا کہ خط کے ذریعے مکے والوں کو معاملے کی اطلاع دے دوں تاکہ ان پر میرا احسان ہو جائے اور میرے اہل و عیال سے ہمدردی کا معاملہ کرے۔ اگرچہ میرے خط سے اہل مکہ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ مکے کی جو خفیہ تیاریاں تھیں اس کا راز مکہ پہنچانا چاہتے، مدینہ منورہ کی خفیہ تیاریوں کا راز مکہ مکرمہ کو پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کا صرف مقصد اتنا تھا کہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ وہ لوگ کوئی نازیبا سلوک نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر سنا تو ان کو درگزر فرما دیا۔ لیکن حاضرین محترم، یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ بہت بڑا معاملہ تھا، یہ جاسوسی کا معاملہ تھا۔ اگر آج کے دور میں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اسے سیدھے جیل ہوتی ہے، عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، کیونکہ سلطنتی امور اور وطن کے خلاف جاسوسی کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمایا، تو اس کے اندر آپ کے رحمت للعالمین ہونے اور آپ کے جو فضل و کرم لوگوں پر تھا، جس طریقے سے آپ درگزر فرماتے تھے، اس کی ایک بہترین مثال دنیا کو ملتی ہے کہ اگر وہ ان کے پاس طاقت ہے، اگر ان کے پاس دولت ہے تو ظلم و ستم سے کام نہ لے بلکہ عفو و درگزری کے ساتھ کام لے۔ اور پھر دوسری بات حاضرین محترم، جب یہ خبر خفیہ طور پر مدینہ مکرمہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کو جا رہی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف دو ہی لوگ تھے جن کو اس چیز کا علم تھا، ایک تو حضرت ابی بلتع اور دوسرا وہ خاتون تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا تھا، آپ غیب کے امور کو جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد حاضرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صفات اس خاتون کے بتائے تھے، جیسا خاکہ آپ کو دیا تھا ویسے ہی اس کو پایا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط بھی تھا، وہ خاتون کو بھی آپ دیکھ رہے تھے، تبھی تو آپ نے فرمایا، اور ڈسٹینس جو تھا، جو مسافت تھی اس کا بھی علم آپ کو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضے خاک میں وہ عورت ملے گی، تو اس کو وہیں پایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاکہ دیا ویسے ہی اس کو پایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک خط نکلے گا، تو پھر اس کے پاس ایک خط نکلا۔ تو یہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہے حاضرین محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا تھا، اور آپ تمام غیب کے امور سے واقف تھے، جتنا اللہ نے آپ کو علم غیب دینا چاہا آپ کو دیا۔ چنانچہ عموماً یہ بحث معاشرے کے اندر چھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میں ایک بات کو ایک سہل انداز سے آسان کرنا چاہتا ہوں اور ایک عام فہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے،
لوگ انکار کرتے ہیں عظمت رسول کا یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا، آپ کو علم غیب سے واقف نہیں تھے۔ حاضرین محترم، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، آپ علم غیب کی باتیں بتانے پر کنجوسی نہیں کرتے، آپ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، دوسری آیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ ہم غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتے مگر ان رسولوں پر جس کو ہم نے منتخب فرما لیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جن کو چاہا علم غیب عطا کیا۔ جب اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے علم غیب کے بارے میں شک کر سکے یا پھر کلام کر سکے۔ چنانچہ ایسے موقع پر ہمیں عقل اور حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان پر کوئی درار نہ آئے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے۔ چنانچہ ایسے بحث و مباحثے میں پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور ایسے معاملے کو اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ مکہ مکرمہ کو روانگی۔ 10 رمضان المکرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب رواں ہوئے۔ راستے میں اور 2,000 افراد شامل ہو گئے، جملہ 12,000 کا لشکر مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر مقام مر الظہران میں پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر شخص اپنا الگ چولہا جلائے۔ جب 12,000 صحابہ اکرام نے الگ الگ چولہا جلایا تو مر الظہران کی وسیع و عریض میدان میں میلوں دور تک آگ ہی آگ نظر آنے لگ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ قریش کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ طیبہ سے نکل چکا ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ قریش نے تحقیق خبر کے لیے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کو بھیجا۔ یہ تینوں تحقیق کے لیے نکلے اور مر الظہران میں جل رہے آگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بنو قزاعہ کا قبیلہ اتنا تو نہیں کہ مر الظہران کا طویل میدان بھی بھر جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں پر رحم کھا کر انہیں خبردار کرنے اور یہ کہنے کے لیے آ رہے تھے کہ اسلامی لشکر مکے میں داخل ہونے سے پہلے مکے والے امن مانگ لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مکے والے امان مانگ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو اس اثنا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لشکر پہنچ چکا ہے۔ ابو سفیان نے مشورہ طلب کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا کہ کافروں کا سردار ہمارے قبضے میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر فوراً بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان جنہوں نے اسلام کے خلاف بدر اور احد کی لڑائیاں لڑی، قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، بانی اسلام علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازشیں کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا گیا، یقیناً وہ سزا کے مستحق تھے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان کریمہ یعنی شان رحمت للعالمین کی جھلکی، یعنی کہ آپ نے اپنے شان رحمت للعالمین سے انہیں درگزر فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسلامی فوج کے مناظر دکھائے۔ ابو سفیان ایک قبیلے کو بڑی آن بان سے، ہتھیاروں سے مسلح ساز و سامان سے بھرا آتے دیکھا۔ قبیلے غفار، قبیلے
جوہینہ، سعد بن حزیم، سلیم جیسے جنگجو قبائل عرب لشکر اسلام میں شامل تھے۔ آخر میں آفتاب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں تشریف لا رہے تھے۔ اس روحانی منظر اور نورانی ماحول کا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قدا سے گزرتے ہوئے بالائی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قدا سے داخل ہونے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قدا یا پھر مقام قدے سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ لڑنے میں پہل نہ کرنا اور جو شخص تم سے لڑنے کے درپے ہو صرف اسی سے مقابلہ کرنا۔ اس طرح مسلمان 3 راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کہیں مقابلے کی نوبت نہیں آئی سوائے مقام قدے کے، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ بنو بکر اور بنو حارث اور بنو حذیل اور قریش کے کچھ قبائل مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے ان کے حملے کا دفاعی جواب دیتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا اور کفار کو شکست ہوئی۔ نتیجے میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور بنو بکر وغیرہ کے 20-22 آدمی ہلاک ہوئے۔ عفو و درگزر کرنے کا عام اعلان۔ کفار مکہ جو اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے، ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بارہا ناپاک سازشیں کی، قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ ایسے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں پر غلبہ حاصل ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و الفت سے لبریز فرمان عالی شان جاری فرمایا اور عام اعلان فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں، تم لوگ آزاد ہو۔ الیوم یوم المرحمتی، آج تم رحمت و مہربانی آج تم پر مہربانی اور رحمت فرمانے کا دن ہے۔ شاہان دنیا کا طریقہ کار، جب سلطنت کی باغ ڈور ہاتھ میں آتی ہے تو انسان ظلم و انصاف کا فرق بھول جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی سپر پاور مملکتیں گزری ہے، انہوں نے اپنی فتح کا جشن مظلوم افراد کا خون بہا کر منایا ہے۔ دنیا میں جب بڑی فتوحات ہوئیں اور جب بڑی فتوحات ہوئیں تو فتح کے بعد مفتوحہ علاقے میں خون کی ندیاں بہائی گئی۔ تاتاری قوم جب پوری قوت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئی تو انہوں نے سارے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، انسانی خون کا سمندر بہا دیا۔ صلیبیوں نے جب ملک شام پر غلبہ اور اقتدار حاصل کیا تو خون کی ندیاں رواں کر دی۔ اس وقت مسجد اقصی میں گھوڑوں کے گھٹنے انسانی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ دنیا نے صلیبیوں کا ایک اقتدار دیکھا جہاں انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، انسانیت سسک کر دم توڑتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بادشاہوں، سربراہان مملکت، ارباب سلطنت کے لیے عظیم مثال قائم فرمائی۔ اقتدار حاصل کرنے والوں کو ایک آفاقی پیغام دیا۔ فتح مکہ جیسا عظیم کارنامہ ہوا۔ جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں پر اقتدار حاصل کر لیا۔ چاہتے تو تمام کافروں کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں سلامتی ملے گی، تمہیں درگزر کیا جائے گا اور تم لوگ آزاد ہو پر امن رہو۔ الیوم یوم المرحمتی، آج تم پر رحمت اور مہربانی فرمانے کا دن ہے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اعلان کیا
کہ جو شخص ہتھیار ڈال دیا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو شخص ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو شخص ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ تو یہ امان کی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے رکھی۔ تو حاضرین محترم، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر پل ستایا، آپ کے ماننے والوں پر ظلم ستم کیے، ایسے پہاڑ ڈھائے کہ انہیں کوڑے مارے گئے، قتل کیا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ جب آپ فاتح مکہ ہو کر ہزاروں کا لشکر لے کر جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو عام امن کا اعلان کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو امان دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ڈال دے، گھر کے دروازے بند کر لے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہو جائے تو انہیں امان ہے، ان کے ساتھ کوئی باز پرسی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کو امان دے دیا جائے گا۔ گستاخ کے لیے امان نہیں تھا، لیکن حاضرین محترم چند لوگ ایسے تھے اس دن انہیں امان نہیں ملا۔ امان کا اعلان اگرچہ کہ یہ تمام لوگوں کے لیے عام تھا، لیکن چند افراد اس سے مستثنیٰ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے وہ قابل گردن زدنی ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کے گردن اڑا دینے کا حکم ان کے لیے صادر کیا گیا تھا، ان کے قتل کا حکم دیا گیا۔ ایک گستاخ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر ڈالو اگرچہ کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہو۔ یہاں غور کیا جانا چاہیے کہ عین حرم میں قتل کر دینے کا حکم دیا گیا، جبکہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو وہ امن والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ ہر شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہی امن و سلامتی پا لیتا ہے۔ اگر کوئی حرم شریف میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو اس کو یہ حق نہیں کہ حرم شریف میں اسے تکلیف پہنچائے، لیکن ان افراد نے بارگاہ نبوت میں گستاخی کرنے کا ایسا جرم ارتکاب کیا کہ زمین کا کوئی خطہ ان کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ حرم مکہ میں غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے ہوں تب بھی انہیں امان نہ ملتا۔ ان گستاخوں کا انجام صرف یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبد العزیٰ بن قتل کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا، حضرت سعد بن حریث مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، حویرث بن نقید اور حارث بن ہشام ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ کو نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن قتلہ کی باندی تھی، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ نسائی شریف صفحہ نمبر 169۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی کلیدی بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی بٹھائی، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل کان ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ مشرکوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت بٹھا رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد حرام اور عین خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست اور آلائش سے پاک کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر نماز ظہر کی اذاں کہی۔ اس طرح مکہ مکرمہ کے کفر آلود ماحول کو اذائیں بلال نے نور اسلام سے منور کیا اور اس کی فضاؤں میں عظمت اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ ابلیس لعین کی مایوسی فتح مکہ کے دن ابلیس لعین نے رنج و غم کی وجہ سے ایک زبردست چیخ ماری، جس کے سبب اس کی پوری اولاد اس کے پاس جمع ہو گئی۔ ابلیس نے کہا کہ اب تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی طرف لوٹاؤ گے، یعنی کہ آج کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
شرک نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، اور مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا والی مقرر فرمایا، اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہ واقعات حاضرین محترم 8ویں ہجری تک کے تھے، جس کے اندر سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ تھا۔ تو فتح مکہ کے اندر جب ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوا، آپ مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، جس کمان سے آپ گزر رہے تھے اور آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، آپ اپنی جبین اقدس کو، آپ اپنی گردن کو نیچے کرتے ہیں، اس قدر نیچے کرتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک آپ کے اونٹنی کی کوہان سے لگنے لگتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اس منظر کو دریافت فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے حیا کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ مکے کے اندر داخل ہوئے اور فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، اور پھر سارا کا سارا مکہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور اس مکے کے اندر جہاں ڈھیر سارے بت رکھے ہوئے تھے وہ تمام بتوں کو نکال دیا گیا، اور پرچم اسلام لہرانے لگ گیا، اور وہاں پھر اسلام کا دور شروع ہوتا ہے فتح مکہ کے ساتھ ہی۔ انہی واقعات کے ساتھ آج میں اپنی اس نشست کو اختتام پر پہنچاتا ہوں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے پروردگارہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کی زمین اور آسمان کی بلیات سے حفاظت فرما، ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ڈھالا جا رہا ہے مولا ان کی مدد فرما، اور مظلوم اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مولا مسلمانوں کی عالم اسلام کی مدد فرما، مولا تمام مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق کو قائم فرما۔ مولا اس مجلس کو کے انعقاد کے اندر جن حضرات نے بھی حصہ لیا ہے، اے مالک مولا ان تمام حضرات کے دینی جائز مقاصد کو پورا فرما، مولا ان کے مقاصد کو پورا فرما، اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا ان کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں جو حضرات شامل ہوئے ہیں، جو اس مجالس کو سنے ہیں، ان تمام حضرات کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگارہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ سید امان اللہ حسینی چشتی صاحب اور محمد رضوان قادری سید منور صاحب، ان حضرات کے خدمات کو قبول فرما۔ اے پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، اور ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ دنیا اور دنیاوی اور اخروی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، اور ان کی کمائیوں میں، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، اور ان کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات ان کے لیے آسان فرما دے، اور ہم سب کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے پروردگارہ ہمارے ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔